السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشتم جماعت کے طلباء کی بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی اسلامیات کی کتاب، اس کا پہلا باب ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ آج اس کے حوالے سے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال، مختصر سوالات اور ان کے جوابات، ان کا ہم یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیکچر سے صحیح فائدہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ طلباء سننے کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیاں کھول کے بیٹھیں، قلم تیار ہوں اور اہم نکات نوٹ کرتے جائیں، اپنے پاس لکھتے جائیں، تاکہ لیکچر کے بعد پھر ان کو دہراتے جائیں۔ اس طریقے سے ان کو یہ سوالات ازبر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں، مختصر سوالات۔ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں مذکور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے چند صفات کا تذکرہ کریں۔ تو آیت الکرسی، جسے ہم نے کہا کہ اعظم آیت ہے، اہم ترین آیت مبارکہ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کا یہاں بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اور نہایت اہم صفت الہ ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ، تو یہ الہ پہلی صفت ہے، جس کا مطلب ہے معبود برحق، سچا معبود۔ یعنی عبادات کی جتنی اقسام ہیں وہ سب کی سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، اس لیے ہم اسے الہ کہتے ہیں۔ عبادات کی جتنی اقسام سے مراد کیا ہے، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، قولی، فعلی، بدنی، لسانی وغیرہ۔ یہ ساری عبادات صرف اور صرف جس کے لیے ہیں، جس ہستی کے لیے ہیں، اسے ہم الہ کہتے ہیں۔ اسی لیے الہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سچا معبود یا معبود برحق۔ دوسری صفت الحی، اس کا مطلب ہے زندہ یا ہمیشہ ہمیشہ زندہ۔ تیسری صفت القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی جس پہ کبھی کوئی زوال نہیں آتا۔ القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ چوتھی صفت بیان ہوئی ہے کہ اونگ اور نیند سے پاک، چونکہ اونگنا اور نیند کرنا یہ مخلوق کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے۔ جیسا کہا گیا آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت یہاں بیان ہوئی کہ وہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ مالک ارض و سما ہے، آسمانوں اور زمین کا اکیلا وہ مالک ہے، اس ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی بلا شرکت غیر، وہ آسمانوں اور زمین کا نہ صرف مالک ہے، خالق بھی ہے۔ چھٹی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے دربار میں یا اللہ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے صرف وہی سفارش کر سکتا۔ تو صفت کیا ہوئی؟
صفت یہ ہوئی کہ بغیر اجازت کے اس کے ہاں سفارش نہیں ہو سکتی، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے۔ ساتویں صفت ہے اللہ کے علم کے حوالے سے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ تو ساتویں صفت ہوئی اللہ کا علم۔ اسی طرح آٹھویں صفت یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اسی طرح یہ صفت بھی ہے کہ اسے تھکن بھی نہیں ہوتی، کسی قسم کی اسے تھکاوٹ ہونا، تھکن ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان تھک ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، یہاں اللہ کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اسے کسی قسم کی تھکن نہیں ہوتی۔ نویں صفت العلی، یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، العلی، بڑی عظمتوں والا، جلیل القدر۔ تو العلی کا مطلب ہوا بلند و بالا، عالی مرتبہ، اور آخری صفت جو آیت الکرسی میں بیان ہوئی وہ ہے العظیم، عظمتوں والا، بڑی عظمتوں والا، جلیل القدر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یا صفات ہیں جن کا تذکرہ آیت الکرسی میں بیان کیا گیا۔ اب دوسرے سوال پہ آ جائیے، اگلے سوال پہ، کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرائی جا سکتی ہے؟ یہ بات ہم نے ابھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں بیان کی ہے کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش کے لیے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے جسے اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی میں ہم نے بھی پڑھا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے ہاں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو سب حالات کا علم ہے؟ مختصر جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو سب حالات کا علم ہے، یعنی اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اسے ہر بات کا علم ہے، تمام حالات سے وہ آگاہ ہے۔ اور یہی بات آیت الکرسی میں جو ہم نے پڑھی ابھی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ انسانوں کے روبرو ہو رہا ہے، یعنی انسانوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہو چکا اسے اس کا بھی علم ہے، تو کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آخری سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے؟ تو جواب مختصر یہ ہے کہ جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ یہی بات جو آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، وسع وسیع ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد
اللہ کی بادشاہی اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور اس کی بادشاہی سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ آخری سوال تھا اس باب کے حوالے سے، یعنی پہلا باب، اور آخر میں ہم نے آیت الکرسی اس کا ترجمہ پڑھا اور اس ترجمے سے متعلق جو چند سوالات تھے ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہمارا ہے اس کا تعلق دوسرے باب سے، یعنی دوسرا باب ہم شروع کریں گے ایمانیات و عبادات سے متعلق ہے۔ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ نے جو کتاب اسلامیات کی چھاپی ہے، اس کتاب میں یہ دوسرا باب دوم صفحہ نمبر 8 سے لے کے 23 پر ہے، اور اس میں 3 چیزیں اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہے ایمانیات، یعنی اس میں ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھیں گے، اور عقیدہ آخرت کا تعمیر سیرت میں کیا کردار ہے۔ دوسری چیز ہم اس میں عبادات کے حوالے سے پڑھیں گے، تو روزے کی فضیلت اور مسلمانوں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس پہ روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ پڑھیں گے۔ اور اسی باب میں تیسری اور آخری جو بات ہے اس کا تعلق حج سے ہے، حج اور اس کی عالمگیریت۔ تو یہ 3 چیزیں ہوں گی جو ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب پہلی چیز کا مختصر تعارف ہم کروا دیتے ہیں آج۔ تو سب سے پہلے آئیے عقیدہ آخرت کا مختصر تعارف ہم پڑھتے ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں عقیدہ آخرت نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی میں جو اعمال انسان کرتا ہے ان سب کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔